جو آپ علماء سے خطباء سے ایک بات سنتے ہیں نا، واقعہ سنتے ہیں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ وہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں تو اللہ کے نبی نے ان کی رسپیکٹ کرتے ہوئے، ان کی تعظیم کرتے ہوئے، ان کی عزت کی خاطر، ان کے ادب کے خاطر اپنے مبارک چادر کو ان کی آمد پر ان کے لیے بچھا دیا کہ وہ تشریف فرما ہو جائیں اس کے اوپر۔ یہ جو آپ واقعہ سنتے ہیں، یہ اس کا حوالہ کیا ہے، اس کا منبع کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، یہ کہاں پر بات لکھی ہوئی ہے، تو آج میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اپنی جو حوالہ جات کی فہرست ہے، نوٹ بک ہے، اس میں درج کر لیں۔ یہ حوالہ موجود ہے، یہ بات موجود ہے جامع ترمذی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر۔ اچھا، اس میں جامع ترمذی کا آگے حوالہ کیا ہے؟ ابواب النکاح کے بعد ایک باب آتا ہے، باب نمبر 12، ابواب الرضاع۔ یہ وہ باب ہے کہ جس میں دودھ پینے اور پلانے سے متعلقہ حدیث مبارکہ ہیں۔ پھر اس کے تحت ایک باب آتا ہے، باب نمبر 6، اس باب کا نام ہے باب ما یذہب مذمۃ الرضاع۔ اس باب کے تحت حدیث پاک آتی ہے 1136 نمبر۔ تو حوالہ کیا بنا؟ جامع ترمذی، اور ابواب النکاح کے بعد آتا ہے ابواب الرضاع، باب نمبر 12۔ اس کے بعد اس باب کے ابواب کے تحت جو ہے ایک باب آتا ہے، باب نمبر 6، باب ما یذہب مذمۃ الرضاع۔ اس باب کی حدیث نمبر ہے 1136 نمبر۔ اب سنیے حدیث پاک کیا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وَيُرْوَىٰ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجالست اختیار کیے ہوئے تھے، حضور کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ اقبلت امرأۃ، اسی اثناء میں ایک عورت وہاں پر تشریف لائیں، تو فبسط النبی صلی اللہ علیہ وسلم رداءہ، ان کی آمد پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بابرکت چادر کو ان کے لیے بچھا دیا، اور فرمایا فقعدت علیہ، وہ عورت اس چادر پر، اس ردائے نبوی پر تشریف فرما ہو گئیں، اس کے اوپر بیٹھ گئیں۔ فلما ذہبت، جب وہ چلی گئیں، قیل ہذہ کانت ارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بتانے والے نے بتایا کہ ارے یہ جو عورت اس چادر پر، اس ردائے نبوی پر تشریف فرما تھیں، یہ کوئی عام عورت نہ تھی، بلکہ یہ تو وہ عورت تھی، وہ عظیم الشان عورت تھی کہ جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو کتنی عظمت والی ہیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ تو یہ واقعہ آپ نے نوٹ کر لیا، 1136 نمبر حدیث پاک ہے۔ اب اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دودھ پلانے والی عورت تھی یہ کون ہے؟ فرماتے ہیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جو اس موقع پر تشریف لائی تھیں۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر تشریف لائے تھے، تو اس موقع کا یہ واقعہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائی تھیں یا نہیں لائی تھیں، اس بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو صحابہ کرام کی معرفت رکھتے ہیں، یعنی ان کے حالات سے، ان کے واقعات سے، ان کی ہسٹری، ان کا جو بایو ڈیٹا ہوتا ہے، ان کی جو نسب نامے ہیں، اس حوالے سے ان کے اسلام سے متعلق جو ساری ڈیٹیل، بعض علماء جو اسماء الرجال کے ماہر ہوتے ہیں، اور بالخصوص جو صحابہ اکرام کے جو ماہر ہوتے ہیں، ان کی شخصیات کے حوالے سے، ان کے اسلام کی تقدیم تاخیر کے حوالے سے ساری ہسٹری کو جانتے ہیں۔ فرماتے کہ ان کا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسلام کے بارے میں اختلاف ہے، ان کا کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ لیکن حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری فرماتے ہیں راجح قول کیا ہے؟ فرمایا کہ اسلمت، راجح قول یہ ہے کہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام لائی تھیں۔ تو ان کے اسلام کے بارے میں یہ وضاحت بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور یہ بھی بات بیان ہوگی کہ یہ غزوہ حنین کے بعد کا واقعہ ہے۔